بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اختلاف امت اور صراط مستقیم حصہ والدوم میں سے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوال جواب میں سے آج کا ٹاپک ہے داڑھی کا مسئلہ۔ ٹھیک ہے جی، داڑھی رکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر شرعی حیثیت۔ ویسے تو جو عاشق ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو وہ بس زیادہ مسائل کے چکر میں، بحث مباحثہ کے چکر میں نہیں پڑتا۔ وہ کہتا بس میرے نبی کی سنت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مکمل داڑھی رکھنا، مٹھ داڑھی رکھنا، بس میں نبی کا دیوانہ ہوں، میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں، صحابہ نے بھی کی ہے۔ اور مختصر سا اس کے لیے سوال جواب ہے۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی اس چیز میں جو ہے اختلاف ڈالتے ہیں اور مانتے نہیں، ہٹ درمی کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو اذانوں کا، نمازوں کا وہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ضروری لگا کہ اس بارے میں کچھ کیا جائے۔ سوال: داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ اور داڑھی منڈانا، کاٹنا وغیرہ جائز ہے یا مکروہ ہے یا حرام؟ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2، شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی، یعنی کتنی ہونی چاہیے؟ بڑی ہو شرعی مطلب، ٹھیک ہے جی، اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو۔ بعض حفاظ کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے، یہ تیسرا سوال ہے، کچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان مبارک کے بعد صاف کر دیتے ہیں۔ ایسے حافظوں کو تراویح میں امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 4، بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، استغفر اللہ، اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اگر اولاد یا اعزہ میں سے کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو اسے روکتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ شادی کے لیے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ ترکی جانے کے لیے داڑھی کٹاتے ہیں۔ یاد ہے کچھ لوگ باہر ملک جانے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، داڑھی کٹا دیتے ہیں، بھائی وغیرہ اسے وہ منع کرتے ہیں، نبی کی سنت سے کٹوا کے گٹر میں پھینکتے ہیں، اور کتنا سخت افسوس کی بات ہے نا۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 5، بعض لوگ سفر حج کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں اور حج سے واپسی پر صاف کرا دیتے ہیں، اور بعض سفر حج میں بھی داڑھی صاف کرتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کا حج صحیح ہے؟ بعض حضرات اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کریں گے تو اس سے داڑھی والوں کی بدنامی اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی۔ ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بھی بہت بڑا وسوسہ ہے۔ سائل ہے کہ صوفی محمد مسکین، کمیشن ایجنٹ، زکریا لین، جوڑیا بازار، کراچی۔ نمبر 2۔ جواب: سوال اول، داڑھی منڈانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو۔ ایک مشت کیا ہوتی ہے؟ آرام سے آپ نے یوں پکڑا اور یہ آپ کی آ گئی مٹھی، یہ ہو گئی، اور یہ کیا ہے؟ مٹھی سے زائد ہے۔ یہ سامنے سے بھی اور دائیں بائیں سے بھی آپ کی کیا ہونی چاہیے؟ پوری ہونی چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی ہو۔ اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بکھرے میں، تو ہاتھ میں پکڑ کے آپ کینچی وغیرہ سے کاٹیں، لیکن کوشش کریں بالوں کو پھینکیں نہیں۔ ان نائیوں کو بھی اللہ کوئی ایسی ترتیب اللہ سمجھا دے کہ وہ دفن کرنے والی کو ترتیب ہو، لیکن ہمیں بھی توفیق ہو کہ ہم بھی کوشش کریں کوئی ایسا اقدام اٹھائیں کہ بالوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس لیے کاٹیں ہی نہیں، بہت بڑی اتنی ہوگی وہ پاؤں پہ جا رہی ہے تو پھر وہ اتنی لمبی بھی وہ نہ ہو کہ بھائی وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے جی؟ داڑھی منڈانا یا کتروانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھنا۔ اس سلسلے میں پہلے چند احادیث لکھتا ہوں، اس کے بعد ان کے فوائد ذکر کروں گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرۃ قص الشارب وإعفاء اللحیۃ۔ الحدیث صحیح مسلم، بخاری کے بعد مسلم کا نمبر آتا ہے نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا۔ یعنی یہ حدیث پوری ہے، انہوں نے کیونکہ ٹاپک کیا لیا ہے داڑھی کا تو اس کو تھوڑا مختصر کر کے نقل کیا ہے۔ یعنی انسان مرد کی فطرت میں کیا شامل ہے؟
داڑھی اس کی ہوگی۔ یعنی کہیں پہ ایسی فطرت بھی ہوتی ہے کہ ایسے ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں پنجابی میں جمنی نہیں اس کی داڑھی، یعنی اس کی پیدائشی جب سے وہ بالغ ہوا اس کی ہے ہی نہیں، آتی نہیں ہے۔ مصر والوں کی ہے یا کوئی بھی ایسے علاقے ہیں جیسے یہ کالے کالے جو ہوتے ہیں، بہت سے علاقے والے ایسے بھی ہیں ملکوں میں جو مردوں کی ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ تو اب اس کی تو ایک اپنا قصور تو نہیں ہے نا، سمجھے؟ اس بات میں بھی لوگ جاہل لوگ سمجھتے نہیں کہ یار وہ کہتے ہیں اس کی تو ہے ہی نہیں، یار اس کی ہے ہی نہیں، مطلب پیدا ہی نہیں ہوئی نا داڑھی۔ اب تو جو اللہ نے دی ہے اللہ کا شکر ادا کر، نبی کی فطرت میں یہ چیز آئی ہے، خوبصورتی ہے مرد کی، اس کے اندر شان ہے، شوکت ہے، روب ہے۔ داڑھی والے کو دیکھ کے نا عورتیں بھی ماشاءاللہ دوپٹہ کر لیتی ہیں، اور کہیں پہ کوئی لینے جاؤ سودا سلف تو احترام کر لیتے ہیں، کہیں پہ سفر میں جاؤ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی سیٹ مل جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیاوی بھی بے شمار فوائد ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور چہ جائے کہ آخرت میں مرنے کے بعد تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حدیث کا اس کو دہرایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت شروع سے ہی جو چیز ہوتی ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مونچھوں کا کٹانا اور داڑھی کا بڑھانا، ٹھیک ہے جی؟ مسلمان کی شان ہے کہ مونچھیں کٹاتا ہے اور داڑھی بڑھاتا ہے، رکھتا ہے۔ عن ابن عمر، دوسری حدیث، رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احف الشوارب وعف اللحى، وفی روایت انہ امر باخفاء الشوارب واعفاء اللحیۃ ایضا، یعنی وہی حوالہ ہے اس کا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کٹوانے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا۔ اس لیے یہ حکم دینا، یہ اصول جب پڑھتے ہیں امر وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین اوفر اللحى واحف الشوارب، متفق علیہ، مشکات صفحہ نمبر 380۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہو، ٹھیک ہے؟ ترجمہ، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ یعنی یہ کیا سمجھ آئی کہ جو مشرکین ہیں، کافر یہودی ہیں، ان کا طریقہ ہے، یعنی اس کے اندر بھی بہت کم جو ان کے بڑے پوپ شوپ ہیں، پادری شادری ہیں، وہ ایک عدد رکھتے ہیں، لیکن مطلب کیا ہے؟ مشرکین کا یہی طریقہ کار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ سمجھ آئیے؟ بخاری کے بعد مسلم کا نمبر ہے نا بڑی حدیثوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اوپر کیا تھا؟ مشرکوں کی مخالفت کرو اور مجوسیوں کی یہاں اس حدیث میں مخالفت کرو، یعنی جو کٹوا رہا ہے نبی کی دل کو بھی دکھا رہا ہے اور نبی کے ارشاد کے خلاف کر رہا ہے، اور مشرکین کی پیروی کر رہا ہے، مجوسیوں کی پیروی کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہا۔ ان زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، رواہ احمد والترمذی والنسائی، مشکات صفحہ نمبر 381۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں۔ جہاں دیکھیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رواہ البخاری، مشکات صفحہ نمبر 380۔ اس کی روایت ہے یہ بخاری، سب سے بڑی حدیث کی کتاب۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے،
مردوں کی ہوتی ہے نا، اب جو کاٹتا ہے تو اس کی شکل مل رہی ہے، عورتوں کے ساتھ مل رہی ہے نا، اس میں اور چیزیں بھی داخل ہیں۔ اب لڑکا اگر دوپٹہ کر لے اچھی بات نہیں ہے نا، پگڑی کر لے، لڑکی پگڑی کر لے، ٹوپی کر لے، یہ بھی اچھی بات نہیں، بظاہر تو وہ ماشاءاللہ اچھی، لیکن مرد کی شان ہے پگڑی کرنا، کپڑا سر پہ رکھنا، ٹوپی کرنا۔ جو جس سٹائل کے کپڑے مردوں کے بنے ہوئے ہیں وہ مرد پہنے، عورتوں کے رنگین کپڑے ہوتے ہیں وہ عورتیں پہنے۔ رنگین کپڑے مرد شروع کر دیں، آج کل بہت سارے جاہل پیر بھی آئے ہیں، رنگین پیر، تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فوائد دیکھیں، پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ مونچھیں کٹانا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ مونچھیں بڑھانا اور داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرت اللہ کو بگاڑتے ہیں۔ کس کو؟ اللہ کی فطرت کو۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑیں۔ شیطان کی بھی یعنی پچھلی حدیثوں میں کیا تھا؟ مجوسیوں کی، مشرکین کی، اور یہاں پہ شیطان کا مقصد ہی یہی کہ میں تخلیق کو بگاڑوں گا۔ تخلیق کا مطلب کیا ہے؟ تخلیق، مرد کی تخلیق یہ تھی کہ وہ اس کی داڑھی آئی ہوئی ہے وہ اس کو بگاڑ دے، کاٹ دے، ختم کر دے۔ تفسیر حقانی اور بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی مڈانا بھی تخلیق خداوندی کو بگاڑنے میں داخل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردانہ چہرے کو فطرتاً داڑھی کی زینت و وجاہت عطا فرمائی ہے۔ بس جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چہرے کو بلکہ اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مختلف بہانے شیطان دے گا، مجھے بس خارش ہے، یہ ہے وہ، جب بلیڈ مارتے جاؤ گے تو آپ کو بے شمار جراثیم لگیں گے، آپ کے جسم کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے گا۔ کون سا آپ خاص بلیڈ لاؤ گے جو آپ کے، چلو یار تو سنو یہ تو ہیں۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہی صحیح فطرت انسانی کا معیار ہے، اس لیے فطرت سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بڑھانا 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کی متفقہ سنت ہے، اور وہ مقدس جماعت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اقتداء کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، سورۃ انعام آیت نمبر 9۔ اس لیے جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ داڑھی مڈانا 3 گناہوں کا مجموعہ ہے: انسانی فطرت کی خلاف ورزی، اغوائے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت۔ بس ان 3 وجوہ سے داڑھی منڈوانا حرام ہوا۔ حرام ہونے کی دلیل سمجھ آ گئی؟ دوسری حدیث میں مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم نبوی کی تعمیل ہر مسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ سے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا منڈانا حرام ہوا۔ تیسری اور چوتھی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعار ہے، اس کے برعکس مونچھیں بڑھانا اور داڑھی منڈانا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسلمانوں کا شعار اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلامی شعار کو چھوڑ کر کسی گمراہ قوم کا شعار اختیار کرنا حرام ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ پس جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا شعار ترک کر کے اہل کفر کا شعار اپناتے ہیں جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس لیے ان کو وعید نبوی سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیر قوموں میں نہ ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بس یہ پانچویں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مونچھیں نہیں کٹواتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں۔ ظاہر ہے یعنی بڑی بلا عذر رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہی حکم داڑھی مڈانے کا ہے، بس یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغوا کی وجہ سے داڑھی مڈاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی جماعت سے خارج ہونا کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے اس دھمکی کو برداشت کر سکتا ہے؟
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی مڈانے کے گناہ سے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران کے قاصد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں مڑی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھیں. بڑی فکر والی بات ہے. فقیرہ فکریہ النظر الیہما وقال ویلکما من امرکما بہذا قالا امرنا ربنا یعنی کسرا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن ربی امرنی باعفاء اللحیتی وقص شاربی. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 229. حیات الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115. پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہ کیا، یعنی ان کی طرف چہرہ پھیر لیا، نظر نہیں کی، اور فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ شکل بگاڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ یہ ہمارے رب یعنی شاہ ایران کا حکم ہے. اس کو رب کہتے تھے نا، سجدہ بھی کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے تو داڑھی بڑھانے اور مجھے کٹوانے کا حکم فرمایا ہے. بس یہاں تک کافی. اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے کاٹنے کا جو گناہ ہے اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ بقیہ حصہ بعد میں پڑھا جائے گا. السلام